اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما للامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ یہ درس قرآن مجید کے حوالے سے ہے اور اسے 5th اور 6th کلاس کے بچوں کے لیے ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء کو مبعوث کیا، یعنی ہماری طرف بھیجا، اور انبیاء کرام نے لوگوں کے اطمینان کے لیے بے شمار معجزات دکھلائے۔ جنہوں نے ان معجزات کو ایکسیپٹ کیا وہ ایمان لے کر آ گئے، اور بہت سے لوگوں نے اسے ایکسیپٹ نہیں کیا اور ترک کر دیا اور روگردانی کی۔ ہمارے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی لوگوں کو کئی معجزات دکھلائے۔ ان معجزوں میں سب سے بڑا معجزہ خدا کی بھیجی ہوئی کتاب قرآن حکیم ہے۔ جب پیغمبر اکرم نے مشرکین کے سامنے اس کتاب کو پیش کرنا شروع کیا تو انہوں نے یہ کہہ کر اس کتاب کو رد کیا کہ یہ تو آپ کی خود کی باتیں ہیں، خدا کی باتیں تو نہیں ہیں۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان مشرکین کو یہ چیلنج دیا۔ سورہ بقرہ میں خدا فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، یعنی اگر تمہیں اس میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے تو اس جیسی ایک اور سورہ لے کر آ جاؤ۔ یہ قرآن حکیم تحریفات سے بھی بالکل پاک ہے۔ وہ کس طریقے سے؟ کیونکہ اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری خود خداوند متعال نے لی ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وان له لحافظون، کہ ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب آئیے قرآن کے فضائل کے حوالے سے کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ ہمارے مولا و آقا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، رسول اکرم ختمی مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ان قریب میری امت میں عظیم فتنے رونما ہوں گے۔ تو آپ علیہ السلام نے رسول خدا سے پوچھا یا رسول اللہ ان فتنوں سے کس طریقے سے محفوظ رہا جا سکتا ہے؟ تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ کتاب خدا کے ذریعے سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ جو اس پر عمل کرے گا اسے ابدی ثواب ملے گا، اور جو اس کے ذریعے سے اہل زمانہ کو دعوت دے گا وہ گویا لوگوں کو راہ راست کی طرف دعوت دے رہا ہوگا، یعنی سیدھے راستے کی طرف دعوت دے رہا ہوگا۔ ایک اور جگہ رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے گھروں کو تلاوت قرآن کے ذریعے سے روشن رکھو، اور ترک قرآن کی وجہ سے اپنے گھروں کو تاریک نہ کر دو جیسے یہود و نصارہ کیا کرتے ہیں کہ صرف عبادت گاہوں کے اندر عبادت کرتے ہیں اور اپنے گھروں کو معطل چھوڑ دیتے ہیں۔ یاد رکھو جو گھر میں تلاوت زیادہ کرتا ہے اس پر خیر و برکت بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی کو قرآن کی تعلیم دے تو اس کا کیا اجر و ثواب ہوگا؟ رسول اکرم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی معلم ایک بچے کو صرف بسم اللہ کی تعلیم دے تو خداوند متعال اس معلم کو، اس بچے کو اور اس کے والدین کو بخش دیتا ہے، اور اس طریقے سے گناہوں کو معاف کرتا ہے کہ اس کے بعد ان کے ذمے کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ جہاں قرآن مجید کے اتنے معنوی فائدے ہیں وہیں قرآن مجید کے مادی فائدے بھی ہیں، جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن کو دیکھ کر تلاوت کرنے سے آنکھوں کی بینائی میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی اگر آپ قرآن کو دیکھ کر اپنے سامنے رکھ کے پڑھیں گے تو اس سے آپ کی آنکھوں کی جو پاور ہے اس میں اضافہ ہوگا۔ اسی لیے تاکید بھی ہے یہ کہ اگر کوئی حافظ قرآن ہے چاہے اسے قرآن حفظ ہو لیکن پھر بھی اس کو قرآن اپنے سامنے رکھ کے پڑھنا چاہیے
ایک تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کیونکہ قرآن کی طرف نگاہ کرنا بھی عبادت ہے تو اس کو ثواب بھی ملے گا، اور دوسرا یہ کہ اس کی آنکھوں کی بینائی بھی تیز ہوگی۔ اب ہم قرآن کے حوالے سے جو فقہی احکامات ہیں اس کو کچھ ڈسکس کرتے ہیں کہ قرآن کا احترام کرنا ہر صورت میں واجب ہے، اور قرآن یا اس کے کسی بھی حصے کی اہانت کرنا مطلقاً حرام ہے۔ وضو کے بغیر اور جنابت کی حالت میں قرآنی آیت کو مس کرنا، چاہے وہ ہاتھ کے ذریعے سے ہو یا چاہے کوئی بھی باڈی پارٹ، اگر قرآن سے لگ رہا ہے تو یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ 4 آیتیں جن میں سجدہ واجب ہے، سجدے واجب ہیں، اگر کوئی شخص وہ آیتیں پڑھے یا سنے تو اسے چاہیے کہ فوری سجدہ بجا لائے، اور اگر سجدہ کرنا بھول جائے تو جب یاد آئے تب اس کو سجدہ کرنا واجب ہے۔ وہ 4 آیتیں کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 سورہ سجدہ آیت نمبر 15، نمبر 2 سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 37، نمبر 3 سورہ ون نجم آیت نمبر 62، اور نمبر 4 سورہ علق آیت نمبر 19۔ میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، سورہ سجدہ آیت نمبر 15، سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 37، سورہ ون نجم آیت نمبر 62، اور سورہ علق آیت نمبر 19۔ اس کے بعد حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن کی تلاوت صحیح تلفظ اور صحیح مخارج کے ساتھ کی جائے، یعنی الفاظ کو صحیح طریقے سے ادا کیا جائے، ان کے مخارج کے حساب سے ادا کیا جائے۔ اب ہم آداب تلاوت قرآن کے بارے میں کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ تلاوت کی شروعات میں ہمیں بسم اللہ سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، کیونکہ خود قرآن مجید کے اندر خدا بند متعال ارشاد فرماتا ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یعنی جب تم قرآن پڑھو تو شیطان ملعون کے مقابلے میں خدا کی پناہ طلب کرو۔ نمبر 2 ہر روز کم سے کم 50 آیتوں کی تلاوت کرنی چاہیے ہمیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ مومن کو چاہیے کہ کتاب خدا کو اپنی نگاہ کے سامنے رکھے اور روزانہ 50 آیات کی تلاوت کرے۔ اس کے علاوہ جب بھی قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے تو قبلہ روح ہو کے بیٹھنا چاہیے، اور مسواک کرنا چاہیے، یعنی آج کی اصطلاح میں اگر ہم کہیں تو برش کر کے قرآن پڑھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ عطر لگا کے، یعنی خوشبو لگا کے، پرفیوم لگا کے قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اس طرح تلاوت کرے جیسے کہ خدا آپ سے ہم کلام ہو۔ جیسے کہ معصوم کا ارشاد ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم خدا سے بات کرو تو نماز پڑھو، اور اگر تم چاہتے ہو کہ خدا تم سے کلام کرے تو قرآن پڑھو۔ اور جس طریقے سے میں نے آپ کو نماز والے لیکچر کے اندر بتایا تھا کہ بالکل خضوع اور خشوع کے ساتھ جس طریقے سے نماز پڑھنی چاہیے، اسی طریقے سے خضوع اور خشوع کے ساتھ ہمیں قرآن کی تلاوت بھی کرنی چاہیے، حاضر قلب کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ جتنا اچھا ہو سکے اچھی لہن کے اندر ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، اچھی آواز کے اندر قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اور آخری یہ کہ تلاوت ختم کرنے کے بعد ہمیں کہنا چاہیے صدق اللہ العلی العظیم۔ آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا بندہ ہمیں قرآن مجید کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی اور قرآن مجید کی صحیح طریقے سے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔